زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صلوات الله. ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات دیجیے گا. تیسری دفعہ زیادہ اونچی آواز سے صلوات دیجیے گا. ہماری گزشتہ راتوں کی گفتگو کا سلسلہ اہل البیت کی اجتماعی زندگی کی جد و جہد کے حوالے سے جاری ہے. مطمع نظر یہ ہے کہ اس موضوع کے تحت اہل البیت کے مقام اور مرتبے کو بھی واضح کیا جائے، ان کے سیاسی اور اجتماعی مقام سے بھی قوم کو آشنا کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ ان کی مخالفت میں یا ان کے مقابلے میں جو ادوار گزرے اور جس طرح کے لوگوں نے سٹینڈ لیا، اس کے مقابلے میں اہل البیت کا رول اور اہل البیت کا کردار کیا رہا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ حق اور باطل کی لڑائی میں، حق اور باطل کی جنگ میں، حق اور باطل کے معرکے میں اہل حق ہمیشہ کم رہے ہیں. لوگ ہمیشہ کامیابیوں کے ہمراہ چلتے ہیں، ناکامیوں کا کوئی مالک نہیں ہوتا. یہ انسانی معاشرے کی نفسیات ہے. اس لیے حسین ابن علی علیہ السلام کا وہ جملہ بڑا معروف ہے کہ فرمایا کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. لوگ دنیا کے پست غلام ہیں، والدین اور دین کیا ہے؟ لائق علی السنتہم، ان کی زبان میں جمع ہونے والے لعاب اور تھوک کی مانند ہے. یعنی یہ ہر معاشرے میں یہ مسئلہ ہے، ہر دور میں یہ مسئلہ رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آج کی مشکل ہو کہ آج اگر آپ کو کسی طرح کی اجتماعی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ یہ محسوس کریں کہ لوگ کم ہیں جو میدان میں اترتے ہیں. یہ ہمیشہ کا المیہ ہے.
لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ محنت کے بعد بھی اگر آپ ابتلاء کے دور میں دیکھیں، اگر آپ مشکلات کے دور میں دیکھیں، اگر آپ آزمائشات کے موقع پر دیکھیں، تو وہاں پر آپ کو ہمیشہ لوگوں کی تعداد بڑی قلیل نظر آئے گی، اس لیے کہ لوگ ہمیشہ آسائش کی طرف جاتے ہیں، لوگ ہمیشہ اس رستے کی طرف جاتے ہیں جو آسان ہو، اس لیے جو دین کو بڑے آسان انداز میں پیش کر دے اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے، ایسے لوگ فوری طور پر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جو دین کی حقیقی روح کو بیان کر کے انسان کے لیے جینا مشکل بنا دے، وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ ائمہ اہل البیت کی زندگی حقیقت میں اسی چیز سے عبارت رہی ہے۔ ائمہ کے ساتھ جو لوگ چلے ان کو امتحان کا سامنا کرنا ہے، اور جو ائمہ کے رستے کو چھوڑیں ان کے لیے دین بڑا آسان ہے۔ یہ ہر دور کی بات ہے، صرف آج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے علی جیسی ہستی اپنے تمام تر کمالات اور اپنے تمام تر مقام اور مرتبے کے باوجود اکیلی رہ جاتی ہے۔ ان کا کوئی حامی نہیں ہوتا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ کنویں میں سر دے کر علی روتے ہیں اور اپنی تنہائیوں کا ماتم کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ علی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں آیا، علی سے بڑھ کر تو کمالات کسی کے نہیں تھے، علی سے بڑھ کر تو فضائل کا مجموعہ کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود علی تنہا رہ جاتے ہیں۔ تنہا کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس رستے پر علی چل رہے ہیں اور جو پیغام علی انسانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ پیغام بھی مشکل ہے، وہ رستہ بھی مشکل ہے۔ اس رستے پر چلنے کے لیے جان دینی پڑتی ہے، اس رستے پر چلنے کے لیے اپنے طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے، اس رستے پر چلنے کے لیے انسان کو اپنے مزاج اور اپنی آسائشات اور اپنی خواہشات کے خلاف حرکت کرنا پڑتا ہے۔ جب اپنی خواہشات کے خلاف حرکت کرنا ہو تو کتنے لوگ معاشرے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنی خواہش کے خلاف حرکت کریں اور آپ کے ساتھ چل سکیں۔ لہذا علی نبی کے بعد اکیلے رہ جاتے ہیں۔ یہ صرف علی سے مختص نہیں ہے، انسانی معاشرے کا یہ المیہ ہے، انسانی معاشرے کا۔ لہذا یہ جو میں نے امام حسین علیہ السلام کا جملہ عرض کیا، یہ اسی پس منظر میں ہے کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے عبید عبد کا مصغر ہے، عبید چھوٹے بندے کو کہتے ہیں، عبد بندے کو کہتے ہیں، عبید چھوٹا بندہ۔ اس لیے نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا تھا کہ انا عبد من عبید محمد، میں نبی کریم کے بندوں میں سے ایک چھوٹا بندہ ہوں۔ ہم علی کو جس مقام پر دیکھنا چاہیں، لیکن جب نبی کے مقابلے میں دیکھیں گے تو نبی سے چھوٹے ہی پائیں گے، اور یہ خود علی کا اپنا فرمان ہے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبید یعنی چھوٹے بندوں میں سے ایک عبد اور ایک بندہ ہوں۔ تو اس لیے حسین ابن علی یہ فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بڑے ہی چھوٹے اور پست غلام ہوتے ہیں۔ لہذا جب وقت امتحان آتا ہے، جب آزمائش کا موقع آتا ہے، تو اس آزمائش اور امتحان کے موقع پر عبد کی عبدیت کا پتہ چلتا ہے، انسان کے جوہر کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب ایسا موقع آئے جہاں پر انسان کو دو میں سے ایک رستے کا انتخاب کرنا پڑے، ایک اپنی خواہشات کی تسکین اور دوسرا دین کی سربلندی اور دین کا انتخاب،
تو وہاں پر خود حسین ابن علی علیہ السلام کے اپنے جملے کے مطابق، اپنے فرمان کے مطابق، دین لوگوں کی زبان کا تھوک بن جاتا ہے. زبان کا تھوک جس کو آپ تھوک دیتے ہیں لیکن اس کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے. اسی لیے نبی کریم کو انسانی معاشرے کے اس مزاج کا علم تھا کہ یہ لوگ استقامت نہیں دکھا پائیں گے، لہذا نبی کریم نے 23 سال تک محنت کی. 23 سالوں میں مجبوروں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو سہارا دیا، انہیں طاقت دی، انہیں احساس دیا کہ آپ کی شخصیت ہے، آپ کی حیثیت ہے، آپ کا وزن ہے. ان کو جن کے اندر اپنی حرمت کا احساس نہیں تھا ان کو احساس دیا. جو لوگ احساس کمتری میں تھے ان کو احساس کمتری سے نکالا. جن کے اندر یہ کیفیت تھی کہ اپنے سامنے کسی کو بھی دیکھ لیتے تو سر جھکا لیتے تھے، ان کو ایسی جرأت دی کہ بڑے سے بڑے فرعون اور بڑے سے بڑے اپنے زمانے کے نمرودوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل بنایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں پھر بھی یہ خوف تھا کہ اگر میں اہل البیت کے حوالے سے، علی کے حوالے سے، آل علی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کروں گا تو فوری طور پر بہت سارے لوگ ایسے نکل آئیں گے جن کو اپنی دنیا ان کے مقابلے میں تاریک نظر آئے گی. لہذا نبی کریم نے 23 سالوں کے دوران ہر موقع پر کوشش کی. 2 طرح سے میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ جہاں موقع ملا وہاں پر گراؤنڈ بنایا، جہاں موقع ملا وہاں پر فضائل علی کو بیان کرنے کی کوشش کی، جہاں پر موقع ملا وہاں پر اپنے اہل البیت کی عظمتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی، جہاں پر موقع ملا وہاں پر علی کے مقام کو بیان کیا، علی کی شخصیت کو بیان کیا اور لوگوں کے دلوں میں علی اور آل علی کی محبت کا ایندھن جمع کرنا شروع کیا. 23 سال گزر گئے، 23 سال. اور اس پورے عرصے میں جہاں قرآنی آیات نازل ہوئی وہیں علی اور آل علی کو ان آیات کی مصداق کے طور پر معاشرے کے سامنے، اس امت کے سامنے پیش کر کے بتایا کہ یہ آیتیں اس علی، کسی اور کے نہیں، اس علی کی منزلت اور شان میں نازل ہوئی ہیں. یہ مسلسل ایک عمل ہے، مسلسل عمل. لہذا بہت سارے لوگوں کو ناگوار بھی گزرتا تھا، بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی تھی، اور نبی کریم کو یہ معلوم تھا کہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ علی جس نے مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کا سر قلم کیا ہو، اس سے مشرکین کی آل و اولاد کو تکلیف ہونا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے. فطری بات ہے کہ ان کو تکلیف ہونی ہے. لہذا جب آخری حج کا موقع تھا، آخری حج کا، اس موقع کو نبی کریم نے پرکھنا شروع کیا کہ کیا اس حج کے موقع پر علی کے اس مقام اور میرے بعد جانشینی کے مسئلے کو میں اٹھا سکتا ہوں یا نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ حج کے دوران، آخری حج کے دوران جہاں جہاں خطبے دینے تھے وہاں پر تاریخ میں لکھے ہیں، ان خطبات کا تذکرہ ہے، چاہے وہ منا میں ہو، چاہے وہ مشعر میں ہو، چاہے وہ مزدلفہ میں ہو، چاہے وہ طواف کے بعد خود خانہ کعبہ کے مطاف میں ہو. جہاں جہاں نبی کریم کو موقع ملا وہاں پر آپ نے حج کے حوالے سے، انسانی زندگی کے حوالے سے، لوگوں کے مزاج کے حوالے سے، لوگوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، آئندہ آنے والے واقعات کے حوالے سے مسلمانوں کے فرائض اور ان کی ذمہ داریوں کا تعین کیا اور ان کو بتاتے رہے. یہ بتانے کا سلسلہ جاری رہا. لیکن عجیب بات تھی یہ کہ یہ جو آخری حج تھا، اس حج میں حج کے مناسک کے مکمل ہونے کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹنے لگے تو ایسے موقع پر نبی کریم نے ایک ایسا اہتمام کیا جس کا کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا تھا. وہ اہتمام کیا ہے کہ جب آپ نکلے
اور 18 ذی الحج کو غدیر خم کے میدان میں پہنچے تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد اچانک آیت نازل ہوئی، اے رسول اب آخری وقت ہے، آخری فرصت ہے، اس کے بعد ایسا موقع ملنا نہیں ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 1,20,000 سے زیادہ حاجی تھے، 1,20,000 سے زیادہ حاجی، اس لیے اہتمام ہوا۔ اہتمام کیا ہوا؟ پیچھے سے آنے والوں کا انتظار کیا گیا، آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا گیا، چونکہ خم کا میدان، غدیر کا وہ پانی کا جوہر جہاں پر مختلف اطراف سے پہاڑیوں سے پانی جمع ہوتا تھا اور آتا تھا، اور وہاں پر ایک جوہر بنا ہوا تھا جہاں سے لوگ پانی استعمال کرتے تھے، اس مقام پر وہی اتری، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ کے رسول آج اس چیز کا ابلاغ کر دیجئے جو اللہ نے آپ تک پہنچائی ہے۔ یہ حکم ہے کہ اس چیز کا ابلاغ کیجئے، اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کی صداقت پر، جس کی سند پر، جس کے سلسلے اسناد پر، جس کے راویوں پر بحث کی جائے۔ اللہ کی آیت ہے اور قرآن کی واضح اور بالکل برملا آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور آگے بھی بڑی عجیب بات ہے، کسی آیت میں اس طرح کا تذکرہ نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے رسول اگر آج آپ نے یہ کام نہیں کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، آپ نے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ یعنی ایک طرف 23 سال کی پوری محنت ہے، 23 سال کی تبلیغ ہے، 23 سال کی جد و جہد ہے، 23 سال کی ایک زندہ تحریک ہے، اور لاکھوں انسانوں کو مشرف با اسلام کرنا ہے، اور لاکھوں انسانوں کو کلمہ پڑھانا ہے، اور دوسری طرف آج ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر کہا جا رہا ہے کہ وہ ساری محنت ایک طرف اور یہ ایک محنت ایک طرف۔ غور کرنے والی بات ہے کہ اتنی اہمیت۔ ہاں، اگر آپ نے انسانی معاشرے کو نجات کے رستے پر گامزن کرنا ہے تو اس کا ایک ہی رستہ ہے، اور اس رستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسے ہے جیسے آپ نے فما بلغت رسالت، آپ نے جیسے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ لیکن آگے ایک اور جملہ بھی ہے، اور وہ جملہ بڑا عجیب ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول آپ کے دل میں جو ایک دھڑکا ہے، ایک پریشانی ہے کہ کچھ لوگ مخالفت کریں گے اور فساد برپا کریں گے اور خلاف میں بولیں گے اور کوششیں کریں گے کہ میری اس بات کو رد کریں کہ رسول نے اپنے ہی بھائی کو اپنا جانشین بنایا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے رسول آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا پیچھے سے آنے والوں کا انتظار، آگے جانے والوں کو واپس بلانا، پالانوں کا ممبر بنانا، علی کو لے کر اس ممبر کے اوپر چڑھنا، اس کو 100 سے زیادہ راویوں نے، جن میں اہل سنت کی تعداد کئی گنا اہل تشیع سے زیادہ ہے، اس حدیث غدیر کو انہوں نے نقل کیا ہے، کیونکہ اس میں تحریف نہیں کر سکتے تھے، نہ آیت میں تحریف ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس روایت اور اس حدیث میں تحریف ہو سکتی تھی۔ علامہ امینی نے، صاحب الغدیر نے اس موضوع پر کتاب لکھی 12 جلدوں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خود اس کتاب کے لیے، وہ خود نجم میں تھے اور بہت بزرگ، بہت ہی جلیل القدر مجتہد تھے، اس
کتاب پر تحقیق کے حوالے سے اور اس آیت اور حدیث کی تحقیق کے حوالے سے دنیا کے بڑے بڑے مکتبوں اور بڑی بڑی لائبریریوں کی انہوں نے خاک چھانی، اور اسی ضمن میں وہ انڈیا گئے، انڈیا میں ایک لائبریری میں داخل ہوئے، 6 مہینے انڈیا میں رہے، اور وہاں سے تحقیق کے بعد ان منابع اور مآخذ کو جمع کرنے کے بعد جب وہ واپس نجف آئے اور کتاب تکمیل کی، کتاب مکمل کی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ تو انڈیا گئے تھے، انڈیا کا موسم کیسا پایا آپ نے؟ کہا کہ مجھے موسم کا نہیں پتا۔ کہا کیا مطلب آپ 6 مہینے رہ کر آئے ہیں؟ کہا کہ میں جب گیا تو کتاب خانے کے اندر گیا، اور جب نکلا تو کتاب خانے سے باہر نکلا، مجھے نہ موسم دیکھنے کا موقع ملا اور نہ سرزمین دیکھنے کا موقع ملا۔ اگر میں نے دیکھا تو صرف یہی دیکھا کہ علی پر اس روایت کو اہل سنت علماء نے کہاں کہاں کن کن طرق اور کن کن مسانید کے ذریعے سے نقل کیا ہے، اور اس تحقیق میں نہ میرا روز تھا نہ میرا شب تھا۔ روز و شب صرف کرنے کے بعد میں نے اپنی تحقیق مکمل کی اور واپس نجف آ گیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو اب حدیث کیا ہے؟ یعنی نبی کریم کا انداز دیکھیے۔ نبی کریم ایک طولانی خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے میں وہ تمام باتیں دوبارہ دہراتے ہیں جو انہوں نے پہلے دہرائی ہیں۔ نئی بات ان تمام خطبوں میں صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سامعین کو مخاطب کر کے سب سے پہلے ایک سوال کرتے ہیں، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر، تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب قرآن کی ایک واضح آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی وہ ہے جس کو تم سے زیادہ اختیار حاصل ہے، تمہیں اپنے آپ پر وہ اختیار حاصل نہیں ہے جو اس نبی کو تم پر حاصل ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا مطلب ہے؟ آپ اگر اپنے جسم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو آپ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا، یہ جسم آپ کے پاس امانت ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ جان اللہ کی طرف سے امانت ہے، آپ اس جان کو استعمال کر سکتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا اگر آپ خودکشی کرنا چاہیں تو حرام ہے، اگر آپ اپنا بازو کاٹ کر پھینکنا چاہیں تو حرام ہے، جذباتیت میں اپنے آپ کو کسی چیز سے مار کر زخمی کرنا چاہیں تو حرام ہے، چونکہ شریعت نے اس کام کی اجازت آپ کو نہیں دی کہ آپ بلا کسی جائز مقصد کے، بلا کسی جائز ہدف کے، بلا شریعت کی اجازت کے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن اگر نبی کہیں کہ تم اپنی گردن اڑا دو، پھر اگر نبی فرمائیں کہ تم اپنا بازو کاٹ کر پھینک دو، پھر نبی کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، نبی کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار حاصل ہے، ہم چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، اگر نبی نے کہا تو پھر ہم مجبور ہیں اپنا گلا کاٹنے پر، ہم مجبور ہیں اپنا سر کاٹ کر ان کے سامنے پیش کرنے پر، اس لیے کہ یہ اختیار اللہ نے نبی کریم کو دیا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے غدیر میں سب سے پہلا سوال یہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو نفسیاتی طور پر، معنوی حوالے سے تیار کیا جا سکے کہ بعد میں لوگ مکر نہ جائیں۔ پوچھا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق اور اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ اولا واو لام یہ سے ہے، ولی واو لام یہ سے ہے، مولا واو لام یہ سے ہے، مولا ہو یا اولا ہو یا ولی ہو، سب کا مادہ ایک ہے، سب کا مادہ ایک ہے، سب کی بنیاد اور اساس اور بیس ایک ہے، واللہ یولی۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں ولایت، اردو میں بھی جب ولایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ حکومت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بھی اگر قدیم اردو کو دیکھیں، آج کل جو ہے
ظاہر ہے لوگوں کو اردو بھی بھول گئی ہے اور لوگ اردو اب بول نہیں سکتے، لیکن اگر اپنے قدیم مصنفین اور محققین کی کتابوں میں آپ غور کریں تو وہاں پر آپ کو یہ بات نظر آئے گی، ولایت فلان، فلان ولایت، فلان ولایت، فلان ولایت، ولایت سے مراد کیا ہے؟ حکومت۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے 23 سال تک محنت کی اور محنت کرنے کے بعد ایک ریاست قائم کی، اس ریاست کو اللہ کے رسول کی ولایت کہا جاتا ہے، رسول اللہ کی ولایت۔ اس لیے اس ولایت میں رہتے ہوئے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد، اس ولایت کے تمام اختیارات نبی کریم کو حاصل ہیں، اس ولایت کے تمام اختیارات نبی کریم کے ہاتھ میں ہیں، اور نبی کریم کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور اس ولایت کا تعلق آپ کے ظاہری قوانین سے بھی ہے، اور آپ کے باطن و آپ کی روح اور آپ کے ارادوں اور آپ کے جسم و جان سے بھی ہے۔ لہذا نبی کریم کو یہ ولایت اللہ نے عطا کی ہے، چونکہ اللہ نے عطا کی ہے اس لیے اللہ کی عطا کردہ اس ولایت کا اعتراف وہ پہلے لیتے ہیں اپنے سامنے والوں سے۔ بتاؤ لوگوں کہ کیا مجھے تمہارے اوپر وہ ولایت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اور جب ہر طرف سے بلا یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے اور تمام لوگوں کی طرف سے قبولیت کا اعتراف ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو پھر یہ جان لو کہ جس کا مولا، ولی، حاکم میں محمد رسول اللہ ہوں، اس کا حاکم اور اس کا حکمران یہ علی بھی ہے جو میرے بعد میرا خلیفہ ہے اور میرا جانشین ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ اب یہاں پر ہمارے اہل سنت علماء نے بھی چونکہ روایت کو تو نقل کیا ہے، ایک بہت بڑے دیوبندی عالم دین ہیں، سید ہیں، سید لال شاہ بخاری، دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء کے استاد شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی حدیث غدیر کے نام سے، اور اس کتاب میں بڑا علمی انداز اختیار کیا، اس تمام واقعے کو نقل کیا۔ وہ ایک نہیں ہے، درجنوں اس طرح کی کتابیں موجود ہیں۔ میں ایک کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس کتاب کا، اس موضوع کا حوالہ انہوں نے دیا، لکھا، لکھنے کے بعد جب اس مقام پر پہنچے تو باقیوں کی طرح کہنے لگے کہ یہاں پر نبی کریم نے جس ولایت علی کا اعلان کیا ہے اور فرمایا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اور یہی موقف باقی تمام اہل سنت علماء نے بھی اپنایا۔ اب بڑا سمپل سا سوال ہے کہ نبی کریم اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پر پیچھے اتنے خطبے دیے جانے کے بعد، خود حج کے مختلف مواقع پر اتنے سارے خطبے نبی کریم سے منقول ہیں، ان تمام خطبوں کے بعد غدیر کے مقام پر رک کر، اس مقام پر جہاں سے حاجیوں کے رستے مختلف ہوتے ہیں وہاں پر رک کر سب کو جمع کر کے، پیچھے والوں کا انتظار کر کے، آگے والوں کو واپس بلا کر، پالانوں کا ممبر بنا کر، علی کا ہاتھ تھام کر، ممبر پر چڑھا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ کیا کوئی ذی شعور شخص ایسا استدلال کر سکتا ہے؟ کیا امت کو نہیں پتا تھا کہ یہ دوست سے زیادہ نبی کے بھائی ہیں؟ کیا امت کو نہیں پتا تھا کہ جب
عقد اخوت باندھا جا رہا تھا اور تمام مسلمانوں کو مہاجروں کو انصار کے ساتھ، انصار کو مہاجروں کے ساتھ بھائی بھائی بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت علی کو بچا کے نبی نے رکھا اور کہا کہ نبی کا بھائی علی ہے۔ اب اس کے بعد اتنا عرصہ گزارنے کے بعد آج جب آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو پھر اس مقام پر آ کر نبی صرف یہ کہیں کہ علی جس کا بھائی ہے، میں جس کا بھائی ہوں، میں جس کا دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے۔ اس سے زیادہ علی سے خیانت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ علی سے خیانت ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ مجبور ہیں، ہمارے دوست وہ مجبور ہیں، چونکہ اگر علی کی ولایت کو اس ولایت اللہ، ولایت رسول اور حاکمیت کے معنی میں قبول کریں تو پھر ان کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ان بنیادوں کو بچانے کے لیے غدیر کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، اور 100 سے زیادہ طریقوں سے یہ منقول ہے، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اب جب انکار نہیں کر سکتے تو ایسی توجیہ پیش کریں جس کے نتیجے میں عام عوام کو قائل کیا جا سکے، جن کا علمی مقام اور فکری مقام کم ہے۔ لہذا یہ جو ولایت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزان من۔ میں بہت سارے جوانوں سے ملتا ہوں عموماً، اور آپ کے اس مجلس میں بھی عموماً جوان ہیں، مجھ سے اکثر جس سوال کا پوچھا جاتا ہے وہ ان مباحث میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ ضروری ہے آج ہمارے ہر جوان کو ولایت علی کے خد و خال کے حوالے سے علم ہو، اور ائمہ کی اس اجتماعی جد و جہد میں جو تلخیاں، جو سختیاں ائمہ اطہار نے برداشت کی ہیں اس کا علم ہو، اور علم تبھی ہوگا جب ان موضوعات پر ہم بار بار بات کریں اور لوگوں کے ذہنوں کو کھولیں کہ ائمہ اطہار نے اس ولایت کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنے زہر کے پیالے پیے ہیں۔ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا اب تک۔ اسی ولایت کو، اسی حاکمیت ائمہ اطہار کو میدان سے دور کرنے کی جد و جہد دوسروں نے بھی کی اور ہم نے بھی کی۔ ذرا غور کیجیے گا دوسروں نے کیسے کی؟ ولایت کے معانی اور مفاہیم بدل کر، آیات کی غلط تعبیریں اور غلط تشریحیں پیش کر کے، مفاہیم کو بدل کر، معانی کو بدل کر۔ اور ہم نے خود کیا کیا؟ ہم نے خود غدیر کو بنا دیا ایک واقعہ جس کا ہماری عملی زندگی سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہ ہو۔ بس ایک واقعہ ہے، 18 ذی الحج کو اس کی یاد مناؤ اور منانے کے بعد گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ غدیر کو صرف ایک روایت کے طور پر، ایک حدیث کے طور پر شیعہ یعنی مکتب اہل البیت اور دوسرے مکاتب میں اگر آئیڈیالوجی کے لحاظ سے، نظری کے لحاظ سے فرق ہے تو فرق یہی تو ہے کہ علی کی ولایت اور حکومت کے اعلان کو غدیر کہتے ہیں۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ علی کی ولایت اور غدیر کا تسلسل ولی فقیہ کی حکومت ہے تو یہ قرآن اور سنت کی وہ تعبیر ہے جس کا خواب ائمہ اطہار نے دیکھا ہے، جس کا خواب دیکھا ہے۔ آج جب آپ بات کریں گے محرم کے حوالے سے، جب آپ بات کریں گے ائمہ اطہار کے حوالے سے، تو فوراً ہمارے بہت سارے کم عقل، کم شعور شیعہ حضرات فوری طور پر سوال کرتے ہیں کہ آپ سیاست کو دین کے ساتھ مکس کیوں کر رہے ہیں؟ سیاست الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے۔ اگر سیاست اور دین الگ چیز ہے تو آپ میں اور دیگر مکاتب میں فرق کیا ہے؟ دیگر مکاتب کے بڑے بڑے علماء، آج کے دور کے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم علی کی ولایت کے منکر نہیں ہیں،
کون سی ولایت؟ دلوں کی ولایت، باطنی ولایت، یعنی تکوینی جو ولایت حاصل ہے. تکوین سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نظام کائنات کو چلانے کے حوالے سے وہ اختیار جو اللہ خود اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. نظام کائنات، تکوینی ولایت. مثلا سورج کو پلٹانا ولایت کی تکوینی ایک شکل ہے. چاند کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ولایت کی تکوینی شکل ہے. اس لیے ولایت کے دو رخ ہیں، دو قسمیں ہیں. ایک تشریعی جس کو آپ قانونی کہتے ہیں. قانونی ولایت یعنی حکومت کا سارا اختیار، جس کو ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں ہے. لیکن جب آپ تکوینی ولایت کہتے ہیں تو تکوینی ولایت میں آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سورج نے مشرق سے نکلنا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. چاند نے روشن ہونا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. دن نے طلوع کرنا ہے، رات نے آنا ہے، چھانا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. یہ تکوینیات میں سے ہے. اسی طرح سے علی کی جو معنوی ولایت ہے، معنوی تصرف کا اختیار ہے، کائنات کے ذرے ذرے تک فیض خدا بن کر، واسطے فیض خداوندی بن کر کائنات کے ذرے ذرے کو روزی پہنچانا ہے. یہ علی کا اختیار ہے. آپ چاہیں بھی تو نہیں چھین سکتے اور نہ مانے بھی تو روک نہیں سکتے. تو اس میں بہت سارے اہل سنت علماء بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور اب شیعوں کے جو بعض ذاکر، بعض خطبہ کم علم کم فہم، وہ جب سیاست اور دین کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی اجتماعی جد و جہد پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں میں سیاست کو دین کے ساتھ مکس نہ کرو. عزاداری دین ہے اور احتجاج سیاست ہے. اگر عزاداری دین ہے اور احتجاج سیاست ہے تو جا کر زینب کبریٰ سے پوچھو، حسین ابن علی سے پوچھو. حسین ابن علی نے اپنے وقت کے حاکم کے ظلم کو للکارا اور زینب کبریٰ نے اس ظالم حاکم کے ظلم کو انسانوں تک پہنچا کر بے نقاب کر کے اس کی نفرتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کر کے اہل البیت سے ان کو اسی عزاداری کے ذریعے سے جوڑا. یہ عزاداری لا الہ الا اللہ کی طرف سے ہے. ظلم کی نفی، ظالم کا انکار، ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور مظلوم کی حمایت کے لیے میدان میں اترنا. مظلوم کی حمایت کے لیے اپنے پورے وجود کے ساتھ میدان میں کھڑے ہونا. یہ یاد رکھیے، جو ہمارے دوست احباب اجتماعی جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں ان کو ائمہ اطہار کے اس زندگی کے اس پہلو کو بڑے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. چونکہ ائمہ اہل البیت کی ولایت کا یہ پہلو جو تشریعی ہے، تشریعی قانونی ہے، جس کا تعلق معاشرے کی حکمرانی سے ہے، جس کا تعلق انصاف کی فراہمی سے ہے، جس کا تعلق عدل کے نفاذ سے ہے، جس کا تعلق لاقانونیت کو روکنے سے ہے، جس کا تعلق انسانی معاشرے کو انصاف مساوات کے ساتھ پیش کرنے سے ہے. یہی چیز غدیر میں دوسروں کی آنکھوں کا کانٹا بنی ہے. ورنہ علی کی جو باطنی ولایت ہے اس سے دوسروں کو کوئی پریشانی نہیں تھی. علی کے مقابلے میں اگر لوگ کھڑے ہوئے تو وہ اسی تشریعی ولایت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. تکوینی ولایت وہ چھین نہیں سکتے تھے، لہذا تشریعی ولایت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اور اس تشریعی ولایت کا مطلب کیا تھا؟ علی کو حکومت نہ کرنے دو. آج بھی اگر جد و جہد ہوتی ہے تو وہ یہی ہے کہ علی والوں کو حاکم نہ بننے دو. جو ائمہ اطہار کی
100 سالہ جد و جہد اور مومنٹ ہے، تحریک ہے، اس پوری تحریک کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کو زمین پر قائم کرنا اور ولایت اللہ کی لڑی میں انسانی معاشرے کو پرونا۔ ذرا غور سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ائمہ اطہار کی ان 250 سالہ زندگی کی جد و جہد کا حاصل کیا ہے؟ کیا ائمہ کو نہیں پتا تھا؟ کیا ائمہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر پائیں گے؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا۔ کیا امام حسن کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی حکومت 6 ماہ سے آگے نہیں بڑھے گی؟ لیکن انہوں نے کیا اور جد و جہد کی اور میدان میں رہے۔ کیا خود امیر المؤمنین کو یہ نہیں پتا تھا کہ 19 رمضان کی سحر کے موقع پر ان پر ضربت پڑے گی اور 21 کو وہ شہید ہوں گے؟ پتا تھا۔ تو پھر انہوں نے اسے چند دن پہلے ایک بڑا لشکر تشکیل دیا، ایک چھاؤنی بنائی تاکہ وہاں پر اپنے لشکر کے سپاہیوں کی تربیت کر سکیں، تاکہ اسلام اور خلافت الہیہ کے سرحدوں کو درپیش مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ کیوں ان کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے؟ تھا، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میرا کام یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس ولایت کی حفاظت بھی کروں اور اس ولایت کو آگے چلانے کا اہتمام بھی کروں۔ لہذا اپنی عملی زندگی میں جد و جہد ہر امام نے کی۔ تمام ائمہ یہ جانتے تھے کہ ہماری زندگیوں میں اسلامی اور الہی حکومت قائم نہیں ہوگی، لیکن جد و جہد ہر امام نے کی۔ لہذا آپ عملاً دیکھتے ہیں، عملاً آپ دیکھیں گے جتنے بھی ائمہ آئے، امیر المؤمنین سے لے کر امام حسن عسکری تک، ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آلہ محمد۔ جتنے بھی ائمہ آئے ان تمام ائمہ کی زندگی میں ایک چیز مشترک ہے، آپ کی بھی یقیناً توجہ ہے، وہ کیا ہے کہ ان ائمہ سے سب سے زیادہ محبت پابرہنہ لوگوں نے کی، غریبوں نے کی، اس استحصال شدہ طبقے نے کی، مستضعف طبقے نے کی، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ عقیدت کا اظہار انہوں نے کیا، اور ان کی سب سے زیادہ دشمنی حاکموں کے دلوں میں رہی، حکومتوں کے دلوں میں رہی۔ جو ائمہ گھر بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہوں، ان سے کسی حاکم کو کیا خوف ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ جن حاکموں سے اگر ائمہ اطہار گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے، درس و تدریس میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے، ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کی فعالیتوں سے معاشرے کے اندر تلاطم نہ ہوتا اور انسانی معاشرے کو بیدار کرنے میں ان کا کوئی رول نہ ہوتا، اگر وقت کے ظالم حاکموں کے مکروہ چہروں سے اسلام اور خلافت کا نقاب نوچنے میں ان کا بنیادی کردار نہ ہوتا، تو پھر ان ائمہ سے حاکموں کو دشمنی کیوں ہوتی؟ عملی طور پر کوئی امام ایسا نہیں گزرا جس پر حاکم نے اپنے دور میں اپنی بساط کے مطابق زیادہ سے زیادہ ظلم روا نہ رکھا ہو۔ ہر امام کے ساتھ، حتیٰ امام سجاد کے ساتھ۔ امام سجاد کربلا کے بعد سخت ترین حالات میں رہے، سخت ترین حالات میں، ان سخت ترین حالات میں جب لوگ روایت نبوی اور روایت علوی سننا چاہتے تھے تو امام سجاد کے گھر نہیں آ سکتے تھے،
امام سجاد ان کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے. ایسے موقع پر لوگ پانی بھرنے والے ماشکیوں کی صورت میں آتے, پانی لے کر اندر جاتے, روایت سنتے, حدیث سنتے, حکم سنتے, واپس آتے اور لوگوں تک پہنچاتے تاکہ حاکموں کی نظر نہ پڑے اور ائمہ اپنا فریضہ انجام دیتے رہے. ائمہ نے کبھی بھی اپنی عملی زندگی میں اس جد و جہد سے ایک قدم, ایک انچ پیچھے نہیں رکھا. یہ کون سی جد و جہد ہے؟ حکومت کے قیام کی جد و جہد, ظلم کی حاکمیت کے خاتمے کی جد و جہد, ظلم کے نظام کو ختم کرنے کی جد و جہد, اور اس کے مقابلے میں عدل کے نظام کی حاکمیت کی جد و جہد. سب نے یہ کوشش کی. لہذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی معصومین آئے, جتنے بھی ائمہ آئے, ائمہ اہل البیت, امام حسن عسکری تک, سب کے سب جام شہادت نوش کر کے گئے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے گھر میں اپنی پوری زندگی بسر کرنے کے بعد طبیعی اور نیچرل لائف پورا کر کے جس نے وفات قبول کی ہو اور وفات پائی ہو. کوئی ایسا نہیں. کسی کو زہر سے مارا گیا, کسی کو تلوار سے مارا گیا, کسی کو زندانوں میں 18 سال یا 14 سال رکھ کر بھی آخر کار دوبارہ زہر دے کر شہید کیا گیا. کسی کو صرف 25 سال کی عمر میں شہید کیا گیا, 25 سال کا جوان امام. کسی کو 28 سال کی عمر میں, کسی کو 34 سال کی عمر میں, کسی کو 40-42 سال کی عمر میں, کسی کو 48 سال کی عمر میں. آپ ذرا یہاں پر دیکھیں کتنی عمروں کے لوگ بیٹھے ہوئے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 25 سال کے امام سے اس وقت کے حاکم کو کتنا خطرہ درپیش تھا کہ اس امام کے وجود کو بھی وہ برداشت نہیں کرتا تھا. لہذا ائمہ اطہار کی اس اجتماعی جد و جہد میں جو چیز سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ ولایت اہل البیت اپنے تشریعی معنی میں ہے, تکوینی معنی میں نہیں. لہذا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہم اگر کسی مکتب کا نام لیتے ہیں تو وہ مکتب وہ ہے جو کسی ایک فرقے کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے نجات کا پیغامبر ہے. ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جو مکتب بنی نوع بشر کے لیے آیا ہے, کسی فرقے اور مسلک کے لیے نہیں. ہمیں فخر کے ساتھ سر اٹھا کر, سینہ تان کر, مکمل اعتماد کے ساتھ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے, اور انہی عزاداریوں کے ذریعے سے بتانے کی ضرورت ہے. ہاں ہم آئے ہیں اور مکتب لے کر آئے ہیں, اور وہ مکتب لے کر آئے ہیں جس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا غلبہ پوری دنیا پر ہوگا. یہ امید ہے, یہ مستقبل ہے, اس مکتب کا مستقبل ہے. اس لیے کہ یہ مکتب مکتب خدا ہے, اس لیے کہ یہ مکتب مکتب رسول ہے, اس لیے کہ یہ مکتب مکتب علی ہے, مکتب اہل البیت ہے, اور اس کی قسمت میں اللہ نے غلبہ لکھا ہے. اور آج یہ غلبہ آپ کو دنیا کے مختلف گوشوں و کنار میں پھیلتا ہوا, پھلتا ہوا اور اپنا قبضہ جماتا ہوا, اپنے غلبے میں اضافہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب 40 سال پہلے, 30 سال پہلے سوچ سکتے تھے؟ 40 سال پہلے آپ جب مکتب اہل البیت کی بات کرتے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 40 سال پہلے کہ مکتب تشیع کوئی زندہ مکتب ہے. صرف 40 سال پہلے کے ریسرچ پیپرز دیکھیں آپ انٹرنیٹ سے اٹھا کر, صرف 40 سال پہلے, زیادہ کی بات نہیں کر رہا, 40 سال پہلے کے دنیا بھر کے ریسرچ پیپرز میں تشیع ایک گمنام فرقے کے طور پر تو تھا, لیکن معاشرے کے اندر ایک مؤثر مکتب اور آئیڈیالوجی کے طور پر اس کا کوئی تعارف نہیں تھا. لیکن آج اس نظریے کی وجہ سے, جس کو نظریے یہ ولایت کہتے ہیں, جس کو نظریے یہ امامت کہتے ہیں, آج اگر عالم اسلام میں
عالم اسلام میں اسلام کی قابل قبول اور لائق تحسین کوئی صورت نظر آتی ہے جس میں گلے کاٹنا نہ ہو، جس میں بربریت نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں خودکش حملہ نہ ہو، جس میں بے گناہوں کو چیرنا پھاڑنا نہ ہو، جس میں دو چیزیں واضح طور پر نظر آئیں، ایک عصمت اور معصومیت اور دوسری مظلومیت۔ عصمت اور معصومیت عقل کی انتہا ہے، عقل کی انتہا، کہ کوئی مکتب ایسا ہو جو معصوم ہو۔ مکتب کی بات کر رہا ہوں، مکتب کی، ہمارا مکتب معصوم ہے اس لیے کہ معصوم سے منقول ہے، اور اسی طرح سے دوسرا اس کا پہلو مظلومیت ہے۔ طول تاریخ میں اگر خودکش حملے ہوئے تو وہ اس مکتب کے خلاف، اگر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس مکتب کے خلاف، اگر سر کاٹا گیا تو اس مکتب کے پیروکاروں کا، اگر تہہ تیغ کیا گیا تو اس مکتب کے پیروکاروں کو، لیکن اس کے باوجود اس مکتب کے اندر استدلال اور دلیل کی قوت اتنی مضبوط تھی کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مکتب کی جڑیں مضبوط تر ہوتی چلی گئیں، اور سامنے جتنے بھی مکاتب تھے ان کا کھوکھلا پن دنیا کے سامنے پھلتا اور نظر آتا چلا گیا۔ لہذا آج جب کمپیریٹیولی مطالعہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مکتب ہے جس میں اعتدال بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ عدل ہماری شناخت ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد علیہ، ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، آج میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے حبیب خدا بھی ہے، حبیب علی بھی ہے اور حبیب حسین بھی ہے، ان کے والے چند جملے عرض کروں۔ میں مصائب بہت زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن یقین جانیں جب میں حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے مصائب کی تاریخ پڑھتا ہوں تو ایک ایک جملہ انسان کو رلا دیتا ہے، ایک ایک جملہ رلا دیتا ہے۔ عجیب شان پائی ہے حبیب ابن مظاہر نے۔ حسین سے عشق کی ابتدا بچپن سے ہوتی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ، ایک نوجوان حسین کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ قریب گئے، اس کا ہاتھ تھاما، ہاتھ بلند کی اللہ کی بارگاہ میں، اور فرمایا کہ بار الہ مجھے اس جوان سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اس جوان سے کیوں محبت ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میرا نواسا، میرا بیٹا، میرا گوشے جگر، میرا حسین آگے آگے جا رہا تھا اور یہ جوان اس کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنی آنکھوں سے مل رہا تھا۔ یہ وہ حبیب ہے، یہ وہ حبیب ہے۔ حبیب عام صحابی نہیں ہے، علوم آل محمد کا محافظ ہے، معارف آل محمد کا محافظ ہے۔ اس لیے میثم تمار سے ایک دفعہ راستے میں ملاقات ہوئی۔ میثم تمار کون ہے؟ جن کو علی کے عشق اور علی کی محبت کے جرم میں چڑھا دیا گیا اس نخل اور کھجور کے درخت پر، پھانسی دی گئی، اور جن کا سینہ چیرا گیا، جن کا سینہ چیرا گیا۔ جیسے ہی
میثم تمار پر نگاہ پڑی، کہا کہ اے میثم، میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کو علی کے عشق اور محبت کے جرم میں اس کے اپنے بوئے ہوئے کھجور کے درخت پر لٹکا دیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی اور اس کا سینہ چیرا جائے گا۔ جب یہ کہا تو ادھر سے علی کے صحابی بھی، علی کے تربیت یافتہ بھی کس درجے کے تربیت یافتہ تھے، کس درجے کے لوگ تھے، فوراً جواب میں کہا کہ ہاں اے حبیب، میں بھی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں، چونکہ ایک دوسرے کے سامنے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کہا کہ میں بھی ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کو حسین کی محبت کے جرم میں جس کا سر کاٹا جائے گا اور اس کا سر کوفہ میں گلی گلی پھرایا جائے گا۔ یہ وہ حبیب ہیں، یہ وہ حبیب ہیں جن کی پوری زندگی عشق محمد و آل محمد میں گزری ہے، جنہوں نے حسین کے عشق میں لمحہ لمحہ گزارا ہے۔ یہ حبیب کوفہ میں ہے، کربلا میں لشکر کربلا پہنچ چکا ہے۔ 2 محرم کو لشکر کربلا، لشکر حسین کربلا پہنچا، اور اب سامنے دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لشکر اشقیاء کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مظلومیت قافلہ کربلا کو دیکھیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھائی سے پوچھتی ہیں، بھیا آپ دیکھ رہے ہیں لشکر کربلا، لشکر اشقیاء میں ہر لمحے کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا آپ کا کوئی ہمدرد اور ساتھی نہیں ہے جس کو آپ بلا سکیں؟ جب یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں میں بلاؤں گا، ضرور بلاؤں گا۔ اور یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک ہی شخص کو حسین ابن علی نے خط لکھ کر بلایا ہے جس کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ ایک ہی شخص کو خط لکھا، بہن بیٹھو میں خط لکھتا ہوں، خط لکھا اور اس کا عنوان لکھا، ایھا الفقیہ، اے میرے فقیہ دوست اور بھائی حبیب ابن مظاہر۔ بہت مختصر خط ہے لیکن اس کا ایک ایک لفظ انسان کے جگر کو چھلنی کر دیتا ہے، بہت مختصر 2 جملوں کا خط۔ کہا کہ حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، اگر ہمارے ساتھ جان دینا چاہتے ہو تو فوراً کربلا پہنچ جاؤ، ملاقات ہو جائے گی، لیکن اگر لیٹ ہو گئے تو پھر ہماری ملاقات آخرت میں ہوگی۔ والسلام حسین ابن علی۔ جیسے ہی یہ لکھا، زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا بھیا آپ نے کیا لکھا ہے؟ سنایا، کہا کہ میری طرف سے ایک جملہ اور لکھ دیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا لکھیں العجل العجل، حبیب ذرا جلدی کرنا، لیٹ نہ کرنا، جلدی کرنا۔ حبیب مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ کوفہ میں ہیں، کربلا سے کوفہ کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 1.5 دن کا رستہ ہے اگر پیدل چلا جائے گھوڑوں پر۔ حبیب کے نام خط لکھ کر حسین کا سپاہی پہنچ جاتا ہے کوفہ میں۔ حبیب بازار سے مہندی خرید رہے ہیں تاکہ اپنی سفید داڑھی کو سیاہ کر سکیں۔ 80 سال، بعض لوگوں نے 75 سال لکھا ہے، بعض لوگوں نے 80 سال اور بعض نے 90 سال تک لکھا ہے۔ بوڑھے آدمی 90 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، ضعیف، ناتواں، اپنی داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے خضاب لے کر آ رہے ہیں۔ اس اثنا میں حسین کا سپاہی اور نامہ پر خط لے کر آتا ہے اور حبیب کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے۔ حبیب خط کھولتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے حسین کی طرف سے آیا ہے۔ کھولتے ہیں، جیسے ہی خط کے الفاظ پڑھتے ہیں اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں حسین پر وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین مجھ جیسے غلام کو خط لکھ کر بلائیں اور آخر میں لکھیں العجل العجل، حبیب جلدی کرنا، دیر نہ کرنا۔ گھر آتے ہیں، خاموش ہیں، انتہائی کرب میں ہیں۔ زوجہ دیکھتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، حبیب کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرماتے ہیں کہ حسین نے خط لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جلدی آؤ کربلا آؤ۔ تو کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا فیصلہ کیا؟ خود شہادت کے متمنی ہیں، خود جانتے ہیں کہ کربلا جانا ہے، بیوی کو آزما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں چلا جاؤں تو ابن زیاد کے لشکر والے میرے گھر پر حملہ کریں گے اور تمہیں قیدی بنا لیں گے، میرے گھر کو جلا دیں گے۔ ایسی صورتحال میں جانا کس حد تک مناسب ہے؟ بیوی کو جلال آتا ہے، ایک جملہ کہتی ہے، انسان کے روح و بدن کو جلانے والا جملہ۔ جملہ کیا ہے؟ پوچھتی ہیں
وہ زوجہ کتنی با ایمان زوجہ ہے، پوچھتی ہے کہ فاطمہ کے لال نے تمہیں بلایا ہے اور تم ابھی بھی سوچ رہے ہو کہ جاؤ یا نہ جاؤ؟ فاطمہ کا لال کربلا میں اکیلا ہے، تم کیسے یہ سوچ سکتے ہو کہ تم کوفہ میں رہو گے؟ عرض کرتے ہیں کہ اے زوجہ تمہارے ایمان پر میں قربان جاؤں لیکن تمہیں اسیر بنا دیا جائے گا اور تمہارے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ کہتی ہے کہ 1000 دفعہ گھر جلے 1000 دفعہ اسیر ہو جاؤں لیکن فاطمہ پر میں قربان ہو جاؤں، تمہیں جانا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں ابھی مجھے مزید سوچنے دو۔ جب یہ کہتے ہیں تو ایک دفعہ وہ زوجہ اٹھتی ہیں، اپنی چادر اٹھاتی ہیں، پھینکتی ہیں حبیب پر اور کہتی ہیں تم یہ چادر اوڑھ لو، کاش میں مرد ہوتی تو میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جاتی اور زینب کی بارگاہ میں جا کر حاضری دے کر کہتی کہ اے میری مولا اور اے میرے مولا حسین، میں آئی ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ جب یہ دیکھا تو ایک دفعہ اٹھے اور کہا کہ زوجہ تمہارے ایمان پر سلام ہو، میں اسی لیے تو تمہیں آزما رہا تھا، اللہ تم پر رحمت کرے، تم میری وارث ہو، تم رکو میں جا رہا ہوں۔ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں اور اپنے غلام کو بھی لیتے ہیں۔ غلام کو چونکہ کوفے کی حالت بڑی ہی اندوہناک حالت ہے اور کسی کو ہلنے نہیں دیا جاتا، کرفیو کا سما ہے، ایک ایسی صورتحال میں رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، اپنے غلام کو گھوڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم فلاں نقطے پر انتظار کرنا، میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ تاریکی میں آہستہ آہستہ چل کے جب غلام کے قریب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ غلام گھوڑے کو تھپکی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے گھوڑے اگر میرا مالک نہ آئے نا تو پھر تیار ہونا، میں اور تم چلیں گے رسول اللہ کے بیٹے کی نصرت کے لیے، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سننا تھا، زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا کہ مولا آپ کی مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ یہ غلام تو آپ پر اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہے اور جو آزاد لوگ ہیں وہ آپ سے بھاگ رہے ہیں اور اپنی جانیں بچا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوئے کربلا پہنچے۔ جیسے ہی دور سے حبیب کو آتا دیکھا تو ایک عجیب ولولہ برپا ہوا۔ خیمہ حسین سے علی اکبر نکلے، حضرت قاسم نکلے، حضرت عباس نکلے، استقبال کے لیے دور تک آئے۔ جب استقبال کے لیے آئے تو حبیب گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، زمین پر سجدہ کیا، ان اپنے یاروں کو ساتھیوں کو اپنے گلے سے لگایا اور جب لشکر کے اندر داخل ہوئے اور اندر ایک غلغلہ برپا تھا، تکبیر کی آوازیں بلند تھیں، تو تکبیر کی آواز سن کر زینب پوچھتی ہے بھیا حسین یہ تکبیر کی آوازیں کیسی ہیں؟ جواب ملتا ہے ہمارا حبیب آیا ہے، ہمارا حبیب آیا ہے۔ جیسے یہ سنتی ہے ہمارا حبیب آیا ہے، ایک دفعہ کہتی ہے کہ ہمارے حبیب کو میرا سلام کہو، کہنا کہ فاطمہ کی بیٹی حبیب کو سلام کہہ رہی ہے۔ جیسے ہی حبیب نے یہ بات سنی زمین پر گرے، مٹی اٹھائی، اپنے سر پہ ڈالا اور کہنے لگے کہ اہل البیت پر وہ وقت آیا ہے کہ زینب مجھ جیسے ایک حقیر پر بھی یوں سلام بھیج رہی ہے اور میرے آنے پر یوں خوشی منا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعساكر الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين۔ بااللہ ہماری اس پلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بااللہ ہمیں نیک بننے کی اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرما، بااللہ ہمارے دلوں کی عزاداری کے ذریعے سے تطہیر فرما، ہمارے قلوب کو نورانی فرما، ہمارے اندر سے تمام سیاہیوں کو دور فرما، ہمارے اعمال کو خالص قرار دے، ہماری نیتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری نیتوں میں برکت عطا فرما، ہماری عزاداری کو پرفروغ قرار دے، ہماری عزاداری کو مکتب آل محمد کے فروغ کا ذریعہ قرار دے۔ بااللہ ہم سے وہ کام لے جس سے اہل البیت کو خوشی ہوتی ہو۔ بااللہ محمد و آل محمد کے قلوب کو ہم سے راضی فرما، علی و آل علی کے قلوب کو ہم سے راضی فرما، ہمارے ماضی کے تمام گناہوں کی بااللہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ ہے مغفرت فرما۔ بااللہ
بہت گناہگار لوگ ہیں، ہمارے پاس اگر حسین کی محبت کا سرمایہ نہ ہو اور یہ چند اشکوں کے قطرے نہ ہو تو ہماری نجات ناممکن ہے۔ بارگاہ تجھے حسین کا واسطہ ہمیں نجات عطا فرما۔ بارگاہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام مجتہدین اعظام، علماء کرام، مراجع اعظام اور خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہئی کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام عصر کے انقلاب سے متصل فرما، حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی مشکلات کو دور فرما، حاضرین مجلس کی تمناؤں کو قبول فرما۔ بارگاہ جن کے ہاں بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ ایک بیمار کی صحت یابی کے لیے درخواست کی گئی ہے، بارگاہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، علی اصغر کے چھڑے ہوئے گلوں کا واسطہ اس بیمار کو بھی اور باقی تمام بیماروں کو بھی شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ بارگاہ اسد کاظمی کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ بارگاہ امام عصر کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما۔ بارگاہ امام عصر کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ امام عصر کے ظہور کے لیے ہمیں اپنی روح کو، اپنی فکر کو، اپنے وجود کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ امام عصر کے اس لشکر میں ہمیں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ ہماری آنکھوں کو غلبہ اسلام اور غلبہ مکتب تشیع کے مناظر دکھا دے۔ بارگاہ دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔ جو لوگ عزاداری کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں انہیں اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما۔ بارگاہ ہمیں عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر متحد ہو کر اپنے پورے وجود کے ساتھ میدان میں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ ہم سب حقیر گناہگار تیری بارگاہ میں اس محرم میں حاضر ہیں، تجھے اس محرم کی پاکیزگی کا واسطہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بارگاہ ہمیں بھی جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ ہمارے سرخ خون سے اسلام کی آبیاری فرما۔ بارگاہ ہمیں اس انعام سے جس کو تو نے شہادت قرار دیا ہے اور اپنے اولیاء کے لیے مخصوص کیا ہے، ہمیں بھی اس سے سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وعلى الطاہرین۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد اور باقی